له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور اسی کے اوپر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو باتیں سناؤں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے اور کہنے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم دین کے مجلس میں جب بیٹھیں تو یہ عمل کرنے کے غرض سے بیٹھیں، اور یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں تو رحمت کی چادریں وہاں ڈھانک لیتے ہیں اور رحمت نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کی بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے. اور یہ آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ آپ دنیاوی مجالس میں، تھیٹروں میں، سنیما ہال میں پوری رات آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کو نیند نہیں آئے گی. لیکن ایسی مجالس میں جب آپ بیٹھیں گے تو آٹومیٹک آپ کو نیند آنے لگتی ہے. اور آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ جمعے کے دن جب امام بیان کرتا ہے یا خطبہ پڑھنے لگتا ہے تو مقتدی بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، کیونکہ وہاں آدمی کو سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اسے نیند آنے لگتی ہے. پھر وہاں سے ہٹ کے آپ گھر جا کے سونے کی کوشش کیجئے، آپ کو نیند نہیں آئے گی. چاروں طرف کے جھمیلے آپ کو گھیر لیتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شادی کی تقریب ہے، شہن البھائی کی ہے، بچی کا نکاح ہے، اور اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوں اور اس کو سنیں، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ان باتوں سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ دنیا کے جھمیلے میں آپ نہ پڑیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ٹکڑے ہیں، جگر گوشہ ہیں اور کلیجے کے ٹکڑے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رشتہ ہماری طرح نہیں تلاش کیا. جیسے ہم رشتے تلاش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو اور فلانا ہو، ڈھمکانا ہو، لیکن اس میں دین ہو یا نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہاں بہت سارے پیغامات آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش اختیار کیا. اس میں انہوں نے ہاں یا نہ کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فاتح خیبر، ان کو کسی نے کہا کہ آپ فاطمہ کے لیے پیغام پہنچائیے، آپ فاطمہ سے شادی کے رشتے مانگیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمانے لگے. ام ایمن نے اور ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر کے پیغام پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کر کے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے، ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں اندھیرے میں بیٹھی تھی اور سوئی میرے ہاتھ
हद से नीचे गिर गई, वो सुई नहीं मिल रही थी, लाइट का प्रबंध नहीं था, वहाँ कोई चिराग नहीं था, तो आपको बड़ी परेशानी हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से बाहर तशरीफ लाए, किसी बात पे वो हंसे मुस्कुराए, मुस्कुराने से आपके दांत खिल गए और उस खिलने की वजह से रोशनी इतनी बढ़ गई, इतने चांदना हो गया कि वो सुई मुझे मिल गई। सुभान अल्लाह। वो सुई मुझे मिल गई। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारे नौजवान ये नहीं देखते हैं कि दीनदारी है कि नहीं है, और खूबसूरत सिर्फ होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत हो, भले वो किसी के साथ भाग जाए, भले वो किसी से मोबाइलों पे बात करने लगे, भले उसके खानदान अच्छे हो या ना हो, भले उसका खानदान कैसा ही हो, हमें खूबसूरत लड़की चाहिए। एक नजमुद्दीन गवर्नर है, गौर करने की बात है कि नजमुद्दीन गवर्नर है, वक्त का गवर्नर है, और उम्र ज्यादा होती जा रही है। उनके भाई असदुद्दीन हैं, असदुद्दीन भाई कहते हैं कि मेरे भाई शादी क्यों नहीं कर लेते आप, उम्र आपकी निकलती जा रही है। तो नजमुद्दीन गवर्नर कहते हैं कि शादी मैं कैसे करूं, मुझे मेरे मुताबिक लड़की नहीं मिल रही। तो सोचा कि शायद ये गवर्नर है तो किसी अमीर घर की लड़की चाहिए, खानदान अच्छा हो, नसब हो, फलाना हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो। कहा कि नहीं भाई, न मुझे बादशाह की लड़की चाहिए, न किसी वजीर की बेटी चाहिए, न किसी जो है अमीर घराने की बेटी चाहिए। मुझे तो लड़की ऐसी चाहिए कि वो लड़की मेरा हाथ पकड़े और जन्नत में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे लड़की ऐसी चाहिए, और हमारी शादी के बाद जो औलाद मेरे घर में पैदा हो वो लड़का ऐसा हो जो वक्त का सिपह सालार हो, वक्त का सिपह सालार हो, और खाने किबले अव्वल जो है, तो किबले अव्वल बैतुल मक़दिस जो हमारे हाथ से निकल चुका है, वो मेरा बेटा ऐसा हो जो हमसे नस्ल चले, जो हमसे जो बेटा पैदा हो वक्त का सिपह सालार हो, और बैतुल मक़दिस को वो लौटा लाए। मेरी तमन्ना तो ये है। बात इसी तरह रह गई। कुछ दिनों के बाद वो नजमुद्दीन गवर्नर जामा मस्जिद में पहुंचता है, और जामा मस्जिद में पहुंचने के बाद एक तरफ बैठ जाते हैं। इमाम साहब के पास कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, वो लोग बात कर रहे थे। इतने में एक पर्दा पोश औरत आई, निकाब पोश औरत आई, निकाब पहनी हुई पर्दे में है। वो औरत आके सलाम करती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम साहब, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। इमाम साहब कहते हैं कि उन लोगों को मैंने कहा आप लोग जाइए, कुछ देर बाद हम बात करते हैं, अभी इतने इस औरत से मुझे बात करनी है। वो औरत आती है और बगल में बैठ जाती है। वो औरत कहती है कि हजरत, वो जो रिश्ता मेरा आया था तो रिश्ता बहुत अच्छा था, लड़का बहुत होनहार था, लड़का बहुत शरीफ था, लड़का बहुत हसब नसब का था, सब कुछ था, लेकिन मुझे लड़का ऐसा चाहिए जो मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। और वो नजमुद्दीन गवर्नर उधर सुन रहा है। ये लड़की इस तरह से कह रही है इमाम साहब से कि मेरा शादी ऐसे लड़के से हो, मालदार मुझे मकसद नहीं है, मुझे दौलत मकसद नहीं है, मुझे तो लड़का ऐसा मिले जो मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। और हम दोनों में से जो नस्ल पैदा हो, जो लड़का पैदा हो, वक्त का सिपह सालार हो, और वो लड़का जो बैतुल मक़दिस दूसरों के हाथ में चला गया है, वो बैतुल मक़दिस को लौटा ले। ये आवाज उस गवर्नर के कान में पड़ती है। उस औरत के जाने के बाद वो गवर्नर आता है, इमाम साहब से फिर कहता है कि इमाम साहब, ये औरत कौन है, ये औरत कहाँ से आई थी? इमाम साहब ने कहा बहुत गरीब घर की लड़की है, इसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, इनके पास दौलत नहीं है। कहा कि इमाम साहब, मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे हसब नसब की जरूरत नहीं है, मुझे खानदान की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे घराने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ये चाहिए जो मेरी नीयत है, जो मेरा इरादा है, वही इरादा इस औरत का है, वही नीयत इस औरत की है, हमारी शादी कर। शादी हो गई मेरे भाई, शादी हो गई इन दोनों की। इन्होंने बात आगे बढ़ाई और
شادی بھی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد جو لڑکا پیدا ہوتا ہے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو رہا ہے. صلاح الدین ایوبی بہت بڑے مشہور اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں. اور صلاح الدین ایوبی نے آ کر کے سپہ سالار بنا اور بیت المقدس کو لوٹا کے لایا. میرے بھائی ہماری نیت جس طرح سے ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ آتا ہے. حضرت علی رشتہ لے کر کے آتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ علی تیرے پاس کوئی سامان ہے, شادی کے اخراجات ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک تلوار ہے, ایک سواری ہے اور ایک زرہ ہے. کہا کہ گھوڑے تمہارے کام آئیں گے سواری کے لیے, تلوار تمہارے لڑنے کے کام آئیں گے, اس زرہ کو لے جا کے بازار میں بیچ دو. میرے بھائی وہ زرہ بیچنے کے لیے بازار جاتا ہے, اور بازار بیچنے کے لیے جب جاتا ہے وہاں حضرت عثمان غنی ملاقات ہوتی ہے. عثمان غنی نے پوچھا علی کیسے آئے ہو, علی مقصد کیا ہے؟ علی نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے میں نے رشتہ مانگا ہے, ان سے نکاح کا پیغام دیا ہے. ہم سے پوچھا گیا تمہارے پاس اخراجات ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے پاس اخراجات نہیں ہے, تو میں زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں اخراجات کے لیے. حضرت عثمان غنی نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 400 درہم میں بیچوں گا. کہا کہ یہ 400 درہم تم میرے سے لے لو اور یہ زرہ مجھے دے دو. وہ زرہ حضرت عثمان غنی خرید لیتے ہیں, اور خریدنے کے بعد وہ پھر زرہ ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ علی یہ زرہ میرے طرف سے ہدیہ ہے شادی. میرے بھائی وہ شادی کے اخراجات کے لیے 400 درہم لے کر کے واپس آتے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ یہ لیجیے رقم. پھر زرہ بھی دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ زرہ پھر واپس لے کے آیا. کہا کہ حضرت عثمان غنی نے خرید لیا تھا اور 400 درہم میرے ہاتھ میں تھما دیا, اس کے بعد یہ زرہ مجھے ہدیہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور کہتے ہیں کہ جاؤ بازار سامان خرید کے لاؤ. یہ سامان ہماری طرح نہیں, یہ سامان جو ہے وہ ایک گڈا ہوتا ہے, ایک تکیا ہوتا ہے, ایک چکی ہوتی ہے, ایک سیل باڈ ہوتا ہے, ایک جو ہے اس طرح صندوق ہوتا ہے. یہ چند سامان خرید کے لے کے آتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات جو آتی ہے چند لوگ گنے چنے آتے ہیں. آج ہمارے یہاں 400 500 200 250 لوگ باراتی لے کر کے چڑھائی کرتے ہیں لڑکی والوں کی. ہاں یہ کھانا جائز نہیں ہے بالکل. ہم رشتہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یا دشمنی کر رہے ہیں؟ ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں, ہم لڑکی والوں کے آگے چڑھائی کرتے ہیں, ایسا چڑھائی کرتے ہیں کہ ان کا کھانا کم پڑ جاتا ہے, پھر دوبارہ ان کو گائے یا بیل کو جو کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد کھانا بنایا جاتا ہے. میرے بھائی جب رشتہ داری کیا تو دونوں مل کر کے کام کریں. اگر ہم کو 100 باراتی مانگا ہے تو ہم 90 لے کے جائیں, 10 آدمی کم لے کے جائیں تاکہ ان کے اوپر زور نہ پڑے. میرے بھائی بیٹی ہمیں بھی اللہ نے دیا ہے, آپ کو بھی دیا ہے. آج ہم نے اپنے اوپر بھاری کر دیا ہے, بیٹی ہم نے اپنے اوپر بھاری کر دیا. میرے بھائی آج بیٹی ہمارے یہاں اگر پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں, اور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم لڈوؤں کی جو ہے بارش کر دیتے ہیں, ہم رسگلوں کی بارش کر دیتے ہیں. کیا وہی زمانہ آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جو تھا کہ بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا, بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, بیٹیوں کو بھاری دکھائی دیتا تھا, بیٹی جو ہے بہت معمولی, بیٹی کو ظلم کیا جا رہا تھا. آج پھر وہی دور آ گیا. گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, لیکن آبادی چاہیے, مجھے بلیٹ چاہیے, مجھے 4 پہیہ گاڑی چاہیے. بھیک مانگ رہے ہیں اپنے سسور سے, رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, چلانے کے لیے گاڑی میں تیل ڈالنے کا پیسہ نہیں ہے, پھر بھی وہ جو ہے آبادی اور بلیٹ گاڑی مانگ رہا ہے. میرے محترم اور دوستو, یہی عورت تھی جس سے اولیاء کرام پیدا ہوئے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, پیران پیر دستگیر حضرت جو ہے کیا کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. میرے بھائی یہی عورت ہے جس سے صحابہ کرام پیدا ہوئے, یہی عورت ہے جس سے اولیاء کرام پیدا ہوئے, یہی عورت ہے جس سے نیک لوگ پیدا ہوئے, یہی عورت ہے کہ جس کی کوکھ سے شرابی اور کبابی پیدا ہوتے ہیں. میرے بھائی
ایک صاحب پیدل چلے جا رہے ہیں، ایک صاحب پیدل چلے جا رہے ہیں، دریا کے کنارے جب پہنچتے ہیں اور دریا کے کنارے پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سیب بہتا ہوا آتا ہے، وہ بھوک کی حالت میں ہوتا ہے، وہ سیب اٹھا کے کھا لیتے ہیں، اور سیب کھانے کے بعد اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے بغیر پوچھ کے سیب کھا لیا، نہ معلوم یہ سیب کس کا ہے، اس سے اجازت لینی چاہیے، یہ سیب کا پیڑ جو ہے ندی کے کنارے میں ہوگا، چلنا چاہیے اور مالک سے معافی مانگنا چاہیے، یا مالک کو اس کا رقم دینا چاہیے۔ وہ چلتے چلتے کئی دن ہو جاتا ہے اور سیب کے باغیچے میں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد معلوم کرتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے، کہا کہ فلاں جگہ اس کا مالک ہے۔ اس کے مالک کے پاس وہ جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ حضور میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا ہے، اس سیب کے لیے میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، یا اس کا رقم لے لیجئے، یا اس کا قیمت لے لیجئے۔ اس نے دیکھا کہ یہ بہت نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، کہا کہ معاف تو کروں گا میرے بھائی، 5 سال تک میرے یہاں مجھے نوکری کرنی پڑے گی، اس کے بعد میں معاف کروں گا۔ 5 سال نوکری کرتا ہے، لیکن اس سے نہیں کہا کہ سیب کھانا، اس نے کہا اس میں پانی ڈالنا ہے، دیکھ ریکھ کرنا ہے، دوائی ڈالنی ہے، اس میں ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے۔ 5 سال تک نوکری کرتا ہے، ایک بار اس کے مہمان آتا ہے، اور مہمان آنے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بڑا سیب اچھا سیب لے کر کے آؤ، اس کو کاٹ کے پیش کرو، وہ سیب لے کے آتا ہے، لانے کے بعد اس کو دیتا ہے کاٹ کر کے، کوئی کھٹا ہے کوئی میٹھا ہے کوئی کسی طرح سے ہے، کہا کہ تم نے ایسا سیب لا کے دیا جو میری بے عزتی کر دیا، تمہیں معلوم نہیں 5 سال میں؟ کہا کہ حضور آپ نے سیب کھانے کے لیے نہیں کہا تھا، آپ نے کہا تھا دیکھ ریکھ کرنا، اس لیے میں دیکھ ریکھ کر رہا تھا، ایک سیب بھی میں اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالا۔ میرے بھائی آج ہماری یہ حالات ہیں کہ ہم اگر کسی دکان میں کھڑے ہوتے ہیں تو چنا اٹھا کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور کوئی سامان ہوتا ہے کھانے کا اٹھا کے ڈالتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں، اچھا تول دیجیے آدھا کلو، اچھا تول دیجیے 1 پاؤ۔ اتنا حرام روزی اپنے پیٹ میں ڈال دیا۔ ہماری عورتیں ہیں وہ بعد میں جاتی ہیں، کھیت میں جاتی ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ لے کر کے ساگ آتی ہے، کسی کے دھان سے توڑ کے لاتی ہے، کسی سے کوئی سامان کہیں سے اٹھا کے لاتی ہے، اور وہ بنا کر کے ہمیں کھلاتا ہے۔ ہم نے کبھی اپنی بیوی سے اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ سامان کہاں سے آیا، یہ آپ کہاں سے لے کے آئے، یہ کیسے پکایا، ہم تو لائے نہیں تھے بازار سے۔ ہماری عورتوں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے میرے بھائی، اگر حرام روزی سے وہ بچہ پلے گا، قسم خدا وہ بچہ کبھی وفادار نہیں ہوگا۔ آج ہماری عورتیں روتی پھرتی ہیں، ہمارے بچوں کے باپ روتے پھرتے ہیں، ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہمارے بچے کام نہیں کرتے ہیں، ہمارا بچہ جو ہے احترام نہیں کرتا ہے، بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہ بچپن سے ہم نے اس کو اچھی عادت نہیں ڈالا، بچوں کو ہم نے اچھی تربیت نہیں دیا، بچوں کو جو ہے چھوڑ دے دیا۔ جب بچہ جوان ہونے پہ آتا ہے تو دوسروں کے گھر میں جا کے شادی کر لیتا ہے، بچے فن بازی کرتا ہے، اور ماں باپ کے پوچھے بغیر وہ اپنے من مانی کر کے جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائی اب رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ 5 سال تک وہ نوکری کرتا ہے، اور 5 سال کے بعد پھر جاتا ہے۔